لوگ یہ بات توجہ سے سنو، جو بے اولاد ہے، اولاد جیسی نعمت سے جو لوگ اولاد جیسے نعمت سے محروم ہے، یہ بات توجہ سے سنو۔ ہمارے ہاں ایک دو تین غلطیاں جو اولاد سے محروم ہے کرتے ہیں، اور وہ غلطیاں اتنی زیادہ ہے کہ بندہ اس کو اگر ایک ایک کو بیان کرنے لگے تو اس پر گھنٹے لگ جائے۔ سب سے پہلے غلطی تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جس طریقے سے اس کا حل ہے اس طریقے سے اس کا حل کرتے نہیں۔ ابھی دیکھو، بانجھ پن کا تعلق کدھر سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آپ کو بانجھ بنایا یا آپ کے گھر والی کو بانجھ بنایا؟ اب جب اللہ ہی نے بنایا ہے تو ایک حل یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور دوسری یہ بیماری ہے اور بیماری کا علاج ہے۔ آپ کسی ماہر طبیب سے، کسی ماہر ڈاکٹر سے، اور جو اس مرض کے متعلق اچھا جانتا ہو اس سے رابطہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ ہے۔ بانجھ پن اللہ نے کیسے رکھی ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ وہی اللہ ہے جو جس کو چاہے صرف لڑکیاں دے اور جس کو چاہے صرف مرد، صرف مذکر۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جس کو چاہے تو دونوں دے، لڑکے اور لڑکیاں دونوں۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ ہی ہے جس کو چاہے بانجھ بنائے۔ تو بھئی جب اللہ ہی نے بانجھ رکھا ہے آپ کے اندر، مرد ہو عورت ہو، بانجھ پن رکھا ہے، تو اللہ ہی سے رجوع کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ پیرو بابو، او جی 5-5 ہزار 10-10 ہزار فیس ہے بابوں کی۔ کوئی جو ہے کالا بکرا مانگ رہا ہے اور کوئی کالی مرغی مانگ رہا ہے۔ یہ جو صورتیں ہم نے اپنے لیے رکھی ہے، شریعت کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھو، یہ اس کا حل یہ نہیں ہے۔ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، ہمارے علماء کے پاس آتے رہتے ہیں، کوئی کہتے دم کرو، کوئی کہتے تعویذ کرو۔ بھئی یہ اس کا حل نہیں ہے۔ آپ اللہ سے مانگتے رہیں۔ اگر آپ کے نصیب میں اللہ نے اولاد لکھا ہے دے دے گا، نہیں لکھا ہے تو نہیں دے گا۔ کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ بھئی یا اللہ ہمیں اولاد دے دو، ہمیں اولاد دے دو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد میں بڑا برکت ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ اولاد اس لیے نہیں دیتا کہ اس میں آگے خیر نہیں ہوتا۔ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا اپنے معاشرے کے اندر، کوئی جو ہے والدین دعا کرتے ہیں اور کوئی بد دعا دیتے ہیں اپنے بچوں کو، کوئی تو اپنے بچوں کے لیے دعائیں دیتے ہیں یا اللہ میرے بچے کو اور خیر اور برکت، کوئی کہتے ہیں یا اللہ ابھی ان سے جان ہی چھوڑا دے، ہماری اتنی بےزتی کی، ہمارا ناک کٹوایا، ہمارے محلے میں نام تھا اس نام کو انہوں نے خراب کیا۔ تو دیکھو، وہ تو اللہ کے پاس علم ہے، کسی کو اولاد نہ دے تو شاید اس میں بھی اس کے خیر و برکت ہو، کیونکہ یہ تو ہمیں علم نہیں ہے اس بات کا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے اللہ سے، اور اللہ سے مانگنے میں اللہ کو بہت ہی زیادہ لطف آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی ماہر طبیب سے، کسی ماہر حکیم سے، کسی ماہر ڈاکٹر سے اس متعلق پوچھے اور پھر دیکھیں کہ بھئی بانجھ پن مرد میں ہے یا عورت میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں غلطی اور ہے اس بانجھ پن کے متعلق۔ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ بانجھ پن صرف عورت میں ہے، اور اس کو باتیں سنائی جاتی ہے ہمارے گھروں کے اندر، کسی عورت کے بچے نہ ہو کہ بھئی آپ بچے نہیں پیدا کر سکتی، اس کو صبح شام جو ہے اس کو ڈانٹا جاتا ہے۔ لیکن یہ محققین نے جو تحقیق کی ہے وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ بانجھ پن کا تعلق صرف عورت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ مرد بھی بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا مرد میں جب بانجھ پن ہو سکتا ہے تو دونوں کی تشخیص کی جائے، اور محققین نے تو یہ لکھا ہے کہ پہلی تشخیص مرد کی جائے۔ کیوں؟ مرد کی جو تشخیص ہے وہ آسان ہے، اس کے لیبارٹری ٹیسٹ بھی آسان ہے، اس کا حل بھی آسان ہے۔ اس کے برخلاف جو عورت کے ٹیسٹ ہے وہ انتہائی مشکل ہے، اس میں ٹیسٹ زیادہ ہے، اس لیے صرف مرد کو پہلے ترجیح دی جائے۔ لہٰذا آپ ماہر آدمی سے تشخیص کریں، میاں بیوی دونوں تشخیص کریں، صرف بیوی کو جو ہے باتیں نہ سنائی جائے۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو ناسور پھر رہے ہیں یہ لا علمی ہے، اور ایسی لا علمی ہے کہ شریعت کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی محققین نے جو تحقیق کی ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگتے رہے۔ اور تیسری بات جو غور سے سننے کی ہے، غلط لوگوں کے چکروں میں نہ پڑے۔
کسی غلط آدمی کے پاس ہرگز نہ جائے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے بھئی کب کسی طریقے سے بدعات اور رسومات ہمارے محلوں سے اور ہمارے معاشروں سے ختم ہو جائے، لیکن دن